بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، ہم میں سے اکثر کے لیے ایک پریشان کن عادت ہے۔ یہ منفی خیالات کا ایک ایسا برا چکر ہے جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم بغیر کسی واضح راستے کے ایک گہرے گھڑے میں گر جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنا وہ بے رحم ساتھی ہے جو ہمارے سکون، تخلیقی صلاحیت، پروڈکٹیوٹی اور خوشحالی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں حیرت انگیز ٹولز ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں، مثلاً رائی کا پہاڑ۔ آپ نہیں جانتے آپ کے کچھ خیالات آپ کی تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ اپنے خیالات کو زبردستی کنٹرول نہیں کریں۔ آئیے ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ مسٹر رفیع کا باغ ایک بے ترتیب باغ تھا۔ پھول ہر جگہ اگ رہے تھے، بیلیں بے تحاشا جھول رہی تھیں اور بہت سے زرخیز درخت جو بیلوں کے نیچے دب چکے تھے۔ اس نے مالیوں کو نوکری پر رکھ لیا، لیکن جتنا زیادہ وہ کاٹتے جاتے اتنا ہی باغ مزید بے ترتیب ہوتا جاتا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے ایک اور مالی سلیم کو ملازمت پہ رکھا۔ سلیم بہت سارے دن تو باغ کو دیکھتا رہا، پھولوں کو دیکھتا، مکھیوں کو دیکھتا، لیڈی بگز کو اور شہد کی مکھیوں کی آمد و رفت کا جائزہ لیتا رہا۔ پریشان ہو کر مسٹر رفیع نے پوچھا، آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سلیم مسکرایا، یہ باغ ہمارے دماغ کی طرح ہیں، اگر ہم اپنی سوچوں سے لڑتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ بے قابو ہو جاتی ہیں۔ ہمیں صرف اپنے خیالات کو سمجھنے، ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے اس کے لیے کچھ وقت لیا ہے کہ مجھے اس باغ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ باغ کو بدل دیا، بےحد حسین اور زندگی سے بھرپور باغ۔ مسٹر رفیع نے سیکھا کہ کبھی کبھی کسی چیز کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا اچھا دوست بنا جائے۔ یہ کہانی زبردستی قابو پانے کی بجائے ذہن کی پرورش کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ جس طرح ایک مالی پودے کو اگانے میں مدد کرتا ہے، اس طرح ہم توجہ اور مدد فراہم کر کے مثبت خیالات اور عادات کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ پرسکون ذہن خیالات کی غیر موجودگی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ صحت مند طریقے سے ہمیشہ رہنے کی صلاحیت ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے زیادہ سوچنے سے نمٹنے کے لیے کچھ عملی تجاویز یہ ہیں۔ اپنی پریشانی کو دعا میں بدلیں۔ جب آپ پریشان ہوں تو اپنے خوف، پریشانی اور خدشات کو دعاؤں میں بدل دیں۔ اللہ آپ کی بات سنتا ہے، اگرچہ وہ آپ کے خیالات کو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے اور مشکل وقت میں جذباتی سکون لاتا ہے۔ یہ ایک سیلف کیتھارسس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار دل کی دعا سنتا ہے۔ اللہ کے کنٹرول کو قبول کریں۔ سمجھیں کہ جب آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں تب بھی واقعات کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آپ کے حسب منشا نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ نتیجے سے قطع نظر آپ کی کوششوں کو نوازا جائے گا۔ نماز کے وقفوں کا فائدہ اٹھائیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا وقفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور ہمارا ایک رب ہے جو الہ العالمین ہے اور اس کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں، اور اس کے سامنے جھکنا، دعا کرنا ہمیں پر امید بناتا ہے۔ صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ صبر کا مطلب ہے مشکلات کے باوجود پرعزم رہنا، پر امید رہنا۔ یہ ایک مؤثر تناؤ ختم کرنے کا طریقہ ہے جو زیادہ سوچنے کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز سے مدد لو، توکل اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ منصوبہ بندی کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، وہ سب جانتا ہے۔ توکل آپ کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور منفی خیالات کو روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب تم کسی بات کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنا دن مثبت انداز میں ختم کریں۔ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں یہ آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ مثبت پہلوؤں پر غور کریں، شکر کریں اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں۔ دن کا پرسکون اختتام غیر ضروری تناؤ کے بغیر پرسکون راتوں کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں، زیادہ سوچنا ایک چیلنج ہے، لیکن ایمان اور شعور کے ساتھ آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے۔ نیورو سائنس انسائٹس۔ ہمارے دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک زیادہ سوچنا پسند کرتا ہے۔ یہ وہی نیٹ ورک ہے جو خواب دیکھنے اور خود سے متعلق خیالات کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ آپ کے اندر بے ترتیب سوچوں کو پروان چڑھاتا ہے جو کہ آپ کو مسلسل پریشان کیے رکھتی ہیں۔ کورٹیسول سرج۔ زیادہ سوچنے سے تناؤ کا ہارمون جیسے کورٹیسول خارج ہوتا ہے جو جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ نفسیاتی نقصان۔ زیادہ سوچنے کا لوپ
افسردگی، اضطراب اور نیند کی خرابی سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ عائشہ ایک خوش مزاج جڑی بوٹیوں کی ماہر خاتون تھی۔ جانے کیا ہوا کہ وہ اچانک اداس رہنے لگی۔ اس کا دماغ گاہکوں، فصلوں بلکہ پرانی بحثوں کے بارے میں فکر کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ فکریں اس کے سر کو شور مچانے والی گھاس کی طرح بھر دیتی تھی۔ نیند غائب ہو گئی، اس کی جگہ ڈر اور خوف کے خیالات نے لے لی۔ اس کے ارد گرد کی دنیا جیسے اندھیر ہو گئی ہو۔ پھر ایک دن عائشہ کو باغ میں ایک عجیب بدبودار زہریلا پودا ملا۔ ایک سرگوشی اس کے دل میں ابھری، خبردار، یہ زہر ہے۔ عائشہ کو احساس ہوا کہ اس کی پریشانیاں اس گھاس کی طرح ہیں جو کہ اس کی خوشی کو گھٹا رہی ہیں۔ عائشہ واپس مڑی۔ اس نے اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے گہری سانس لی۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود کو منفی خیالات سے بچانا ہے۔ یہ مشکل تھا، لیکن عائشہ جیت گئی۔ اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی، دنیا پھر سے روشن لگنے لگی اور نیند بھی واپس آ گئی۔ یہ کہانی زیادہ سوچنے کو زہریلے پودے کی تشبیہ کے طور پر پیش کرتی ہے، جس سے ہماری ذہنی اور جذباتی صحت پر پڑنے والے مضر اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے 4 مؤثر ٹیکنیکس ہیں۔ نمبر 1، فوکس بریدنگ، باکس بریدنگ۔ 4 سیکنڈ کے لیے سانس لیں، 4 سیکنڈ کے لیے تھام لیں، 4 سیکنڈ کے لیے سانس چھوڑیں، 4 سیکنڈ کے لیے رکیں، دہرائیں۔ یہ ذہن کو پرسکون کرتا ہے۔ نمبر 2، گراؤنڈ ٹیکنیک۔ 5 چیزیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں، 4 چیزیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، 3 چیزیں جو آپ سنتے ہیں، 2 چیزیں جو آپ سونگھتے ہیں اور 1 چیز جس کا ذائقہ آپ پسند کرتے ہیں، ان کا نام لیں۔ یہ آپ کو آپ کے حال میں، پریزنٹ میں واپس لے کر آتا ہے۔ نمبر 3، تھاٹ لیبلنگ۔ جب کوئی خیال آئے تو اس پر لیبل لگائیں۔ مثال کے طور پر فکر، منصوبہ بندی، فیصلہ، ججمنٹ۔ یہ خیال سے فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، مائنڈفل آبزرویشن۔ کسی چیز، مثال کے طور پر ایک پھول یا ایک کپ، اس کی تفصیلات پر بغیر کسی فیصلے کے غور کریں۔ یاد رکھیں، تسلسل اہمیت رکھتا ہے۔ وہ چیز منتخب کریں جو آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ایسی ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔